الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الامام الحمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 28 جولائی 2023 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ بمطابق 9 محرم الحرام جو بعد نماز مغرب 10 محرم الحرام سن 1445 ہجری میں بدل چکی ہے، اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد غربی چکوال میں شہدائے اسلام شہدائے محرم الحرام کانفرنس سے میں آپ کی خدمت میں مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، محرم الحرام سن 61 ہجری اپنی آب و تاب سے شروع تھا کہ اس کی 10ویں تاریخ کو اس کائنات میں اہل بیت نبی پر تاریخی ڈاکہ ڈال کے ان کو دھوکے میں یوں ڈال کے کہ بلایا گیا مہمان نوازی کے طور پہ، بلایا گیا احیاء سنت کی تحریک کے زور پہ، بلایا گیا اپنی دینی اصلاح کے لیے، اور اس کے بعد لشکر یزید کے ساتھ مل کے اہل بیت کا قتل عام کیا گیا۔ یہ تاریخ کے انمٹ نقوش میں آج بھی ثابت ہے۔ انتہائی کربناک دردناک واقعہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیدائش تا شہادت آپ کی خدمت میں چند جھلکیاں پیش کروں گا۔ عام طور پہ حضرت حسین کا یا بچپنا سنایا جاتا ہے یا شہادت سنائی جاتی ہے، درمیانی زندگی کو چھپایا جاتا ہے۔ رب جانے اور کون سے مقاصد ہیں، 2-4 مقصد تو ہم اہل سنت والجماعت بھی جانتے ہیں کہ حضرت حسین کی جوانی کو چھپایا کیوں جاتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کے واقعات کو بیان عام طور پہ اسٹیج پہ حسین حسین تو کرتے ہیں، پر ان کی جوانی کو بیان نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً رکھنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 5 نواسوں میں ایک نواسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ آپ کہیں گے 5 نواسے کیسے؟ ہم نے تو 2 ہی نواسے سنے ہیں۔ بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک کے پورے خاندان کو مانتے ہیں، ادھورے خاندان کو نہیں مانتے۔ نبی پاک کی بیٹیاں 4 ہیں، نواسے 5 ہیں، نواسیاں 4 ہیں، کل ملا کے تعداد 9 ہے۔ اگر ہم پورے دین کو پڑھنا چاہیں، پوری شریعت کو پڑھنا چاہیں تو ہمارے پاس حوالے موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے دیکھا دیکھی میں لوگ چلتے ہیں۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب، دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ ان چاروں میں 3 کی اولاد ہے۔ وہ 3 کی اولاد حضرت حسن حسین کے ساتھ مل کے پیغمبر کے نواسے اور نواسیاں ہیں۔ حضرت رسول اللہ کے پہلے نواسے کا نام علی زین بھی ہے، حضرت زینب کا بیٹا ابو العاص کا بیٹا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے نواسے کا نام ابان یا عبداللہ بن عثمان ہے،
جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا بیٹا، حضرت عثمان کا بیٹا، نبی پاک علیہ السلام کے 3 نواسے اور ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند ہیں۔ حضرت علی کا پہلا بیٹا حسن، دوسرا حسین، تیسرا محسن رضی اللہ عنہم۔ حضرت علی المرتضیٰ کے 3 بیٹے، حضرت عثمان کا 1 بیٹا، ابو العاص کا 1 بیٹا، کل ملا کے 5 نواسے یہ رسول اللہ کے ہیں۔ نبی پاک کی نواسیہ دیکھنی ہو تو حضور پاک علیہ السلام کی پہلی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب کی بیٹی، صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ جب سر سجدے میں رکھتے تو حضرت امامہ نبی پاک کے کندھوں پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام اگلی رکعت میں اٹھتے تو انہیں اتار دیتے، پھر اس کے بعد رکوع میں لیے جاتے تو دوبارہ بٹھا دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی نواسی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی 3 نواسیاں اور ہیں، اور تینوں چوتھی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ 3 حضرت فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی حضور کی نواسیاں۔ چوتھی امامہ، کل ملا کے 4 نواسیاں، 5 نواسے، 9 نبی پاک کے نواسے اور نواسیاں ہیں جو بیٹیوں کی اولاد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 نواسیاں، اماں فاطمہ کی تینوں بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں۔ اماں فاطمہ کو اپنی تینوں بہنوں سے اتنا پیار تھا کہ اپنی بیٹیوں کے نام بھی بہنوں والے رکھے۔ انہی میں حضرت حسین حضور پاک کے 5 نواسوں میں 1 نواسے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں، والد بھی سید، والدہ بھی سیدہ۔ والد اسد اللہ الغالب ہے، ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ والد جنتیوں میں اہل جنت کے سردار کا والد ہے، ماں جنتی خواتین کی سربراہ ہے۔ حضرت حسین حضرت فاطمہ حضرت علی کے دوسرے بیٹے ہیں۔ سن 4 ہجری 5 شعبان کو حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہے۔ 4 ہجری کو پیدا ہوئے، 5 6 7 8 9 10 11 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت حسین کی عمر 7ویں سال تک پہنچی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس بچپن میں نبی پاک کے ساتھ بڑا پیارا تعلق، بڑی لولی ریلیشن شپ گزاری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا عام طور پہ بیان ہوتا ہے، میں چند جھلکیاں پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حسین کو اپنی اولاد بھی قرار دیا۔ حضور پاک نے ان سے محبت کے الفاظ یوں کہے، اللہم انی احب حسینہ فاحبہم فاحب من یحبہما، دونوں کے لیے بھی کہا، الگ بھی فرمایا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار رکھ، جو ان سے پیار کرے آپ بھی ان سے پیار رکھیں۔ حضرت حسین کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا بچپن میں بطور گپ شپ بھی ثابت ہے۔ امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں، حضرت امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ سقفی رضی اللہ عنہ صحابی راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ کے ساتھ ہمیں کھانے کی دعوت میں بلایا گیا، جا رہے تھے، راستے میں حضرت حسین بچپن میں مدینہ کے چھوٹے بچوں کے ساتھ مل کے کھیل کود فرما رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا حضرت حسین کو، تو جیسے بچہ ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ایسے فرمایا۔ حضرت حسین قریب آتے حضور چھوڑ دیتے، پھر قریب آتے بے خیالی فرماتے، تاکہ بچے کا مائنڈ سیٹ بنے کہ نانا جی شاید نہیں پکڑ رہے۔ 1-2 مرتبہ پر جب یہ بات بنی، اگلی مرتبہ بالکل قریب آئے، حضور پاک علیہ السلام نے اٹھایا، گود میں بٹھایا اور فرمائے لوگو حسین سبتم من الاسباط، میری نسل اللہ تعالیٰ اس سے چلائے گا، یہ میری اولاد ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی پاک کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، اب دنیا میں جس کی اولاد، جس کی نسل، جس کا خاندان، جس کی قوم، جس کا قبیلہ اور جس کے افراد اولاد چلتے ہیں تو اپنے بیٹوں سے چلتے ہیں۔ حضور پاک کی خصوصیت، حضور کی نسل اپنی بیٹی سے چلی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بچپن کے ساتھ بڑی محبت، بڑا تعلق، بڑی عقیدت رکھی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حضرت حسین نے اپنے والد سے بھی حضور پاک کی حدیثوں کو یاد کیا اور خود رسول اللہ سے سن کے بھی حدیثوں کو یاد کیا۔
حضرت حسین کی مرویات میں نے جمع کی ہیں، 100 سے اوپر ان کی تعداد جاتی ہے جو حضرت حسین کی مرویات ہیں۔ بعض مرویات احادیث وہ ہیں جو ڈائریکٹ اپنے نانا جان سے حضرت حسین نے سنی ہے۔ میں چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اٹھائیے۔ مجموع الزوائد امام حیثمی رحمہ اللہ نے، اسی طرح آپ آگے آئیے مسند احمد میں، مسند ہاشمیین میں، مسند اہل بیت میں، مسند حسین میں امام احمد ابن حنبل نے حضرت امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ غازیہ کربلا بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں میرے ابا جان نے مجھے اپنے نانا جان کی حدیث پاک سنائی تھی۔ میرے ابا فرماتے تھے ہمارے نانا جان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کوئی مسلمان چاہتا ہے میرا اسلام خوبصورت، میرا مذہب پیارا، میرا دین اچھا ہو، اسے چاہیے وہ ان باتوں سے منہ پھیر لے جن باتوں کا تعلق ضرورت سے نہیں ہے، فضول یاوہ گوئی، فضول باتیں جسے کہتے ہیں ٹاکیٹو پرسن، صرف بولتا ہی رہے، کوئی کام کی بات اس میں نہ ہو۔ فرمایا ایسی چیزوں سے بچو گے اللہ تمہارے ایمان اور دین اور مذہب کو پیارا کر دیں گے۔ حضرت حسین کی روایت، حضرت حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ غازیہ کربلا بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ابا جان سے حدیث پاک نقل کرتی ہیں، اور یہی روایت امام زین العابدین غازی کربلا بن امام حسین رضی اللہ عنہما نے بھی نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا للسائل حق وان جاء علی فرس، میرے نانا جان حضور پاک فرماتے تھے، میرے نانا جان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے نانا جان حضرت رسول اللہ نے یوں فرمایا، اے لوگو اگر کوئی بندہ سوال کرنے والا ہے اور واقعی وہ سوال کا مستحق ہے، وہ آ گیا آپ سے سوال کرنے، تو اس کا سوال کرنا حق ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا ہے، ہو سکتا ہے گھوڑا مانگ کے آیا ہو، سوال اس کی ضرورت ہو۔ یہ جو آداب ہے للسائل حق وان جاء علی فرس، ایسے آج کے دور میں کوئی کار پہ چڑھ کے آ جائے، کوئی گاڑی پہ آ جائے کسی سوال کے لیے، یہ نہیں کہیں گے اس کے پاس گاڑی کے تو پیسے ہیں فلاں کر رہا ہے، نہیں، ہم اس کی مسکنت دیکھیں گے، اس کی یتیمی دیکھیں گے، اس کا احتیاج دیکھیں گے، اس کی ضرورت دیکھیں گے، اس کی یتیمی دیکھیں گے، اس کا سوال کرنا دیکھیں گے۔ اگر ضرورت کا مستحق ہے پھر یہ نہیں کہیں گے سواری پہ کیوں آیا۔ یہ آداب حضرت حسین نے اپنی اولاد کو سکھائے تھے۔ میرے دوستو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کئی ایسے ہیں جو حضرت حسین نے بچپن میں اللہ کے رسول سے یاد کیے۔ جب نبی پاک دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد حضرت حسین نے اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے بھائی سے علم حدیث حاصل کیا اور امت کو ایک محدث کی شکل میں بیٹھ کے دین کی تعلیم دی۔ 150 سے زائد روایات جو ہمیں ملی ہیں، اس کے علاوہ پوری مسند حسین تیار ہو سکتی ہے کہ جو حضرت حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیا۔ تھوڑا آگے آئیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، رسالت مآب پردہ فرما گئے، 7ویں سال عمر ہے، دور ابو بکر آتا ہے رضی اللہ عنہ، بچپنا ہے، حضرت ابو بکر کی 2.5 سال کی زمانہ ہے، حضرت صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہے، اس کے بعد حضرت عمر کا دور ہے۔ حضرت عمر کے دور میں حضرت حسین کی جوانی شروع ہے، 12 سال خلافت فاروقیہ ہے، 12 سال، اس میں حضرت حسین کی شادی بھی ہے، حضرت حسین کی اولاد بھی ہے۔ اب حضرت حسین کی شادی بتائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے شادی ہوئی کس کے ذریعے، یہ نہیں بتائیں گے شادی ہوئی کس خاتون سے اور اس کی باقی 2 بہنوں کا نکاح کہاں ہے، یہ نہیں بتایا جائے گا۔ حضرت حسین کی شادی حضرت عمر نے کرائی ہے۔ حضرت حسین کی شادی سیدنا فاروق کے انتخاب رشتہ پہ ہوئی ہے۔ جنگ ہوئی، ایران فتح ہوا، یزدجر کی بیٹیاں گرفتار ہو کے آئی، بیٹیاں 3 ہیں، شہر بانو حضرت حسین کو ملی ہے تو بڑی بہن ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو ملی ہے، اور دوسری بہن حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے کو ملی ہے، یہ تیسری بہن حضرت علی کے بیٹے کو ملی ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ ابو بکر کے پوتے، عمر کے پوتے،
علی کے پوتے آپس میں کون لگے؟ خالہ زاد. کون لگے؟ یہ رشتہ کوئی نہیں بتائے گا. بھئی یہ بتا دے تو ابو بکر کے گھر سے علی کے گھر کی رشتہ داریاں, یہ بتا دے تو عمر کے گھر سے علی کے گھر کی رشتہ داریاں. نا بابا, کوئی پوچھے, کوئی جرت کر کے بتاؤ, کوئی غیرت اور اخلاق کی گولیاں کھاؤ. یزدجار ایک ہی بہن آئی تھی؟ 2 بہنیں تھی تو 2 کہاں گئی؟ نعوذ باللہ زمین کھا گئی یا آسمان لے گیا؟ ان کا نکاح بھی تو ہوا ہے. شہزادیوں کے نکاح شہزادوں سے ہوئے ہیں. تو عبداللہ بن عمر کی اولاد امام زین العابدین کی کزن ہے, خالہ کی اولاد. حضرت ابو بکر کے پوتے حضرت امام زین العابدین کی خالہ کی اولاد ہے. امام زین العابدین کا گھر حضرت عمر کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر ہے. امام زین العابدین کے لیے حضرت ابو بکر کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر ہے. کچھ تو بتائے. آج کہتے نہیں تو نے خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے, تو خالہ کے گھر کو تو اپنا گھر کہتے ہیں. خالہ تو ماں جیسی ہے, وہاں تو پیار, محبت, مودت, تعلق ملتا ہے. تو حضرت حسین کی اولاد کے لیے خالہ جی کا گھر ابو بکر کی بہو کا گھر ہے, عمر کی بہو کا گھر ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اور ان دونوں کی اولاد کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کی بہو کا گھر خالہ جی کا گھر ہے. یہ جوانی ہے, یہ حضرت حسین کی اولاد اور ان سے شادی. یہ شادی بیاہ کی ترتیب حضرت عمر کے دور سے. مجھے ایمان سے بتائیں, اگر خلافت عمر نعوذ باللہ غاصب آئے, غصب کی حضرت عمر نے, تو غصب والے کے دور میں جہاد نہیں ہوتا, فساد ہوتا. اور فساد میں پکڑی گئی لڑکی غاصبہ, مغصوبہ ہوتی ہے. وہ پھر بطور جو ہے نا اسلام کے بعد بطور آزاد باندھی اور پھر اس کے بعد آزاد کردہ حرہ عورت نہیں کہلا سکتی. اس کا رشتہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ کس بنیاد پہ اس رشتے کو کہو گے؟ میں تو اہل بیت کے رشتے کو آج بھی سلام پیش کرتا ہوں. میں تو آج بھی عقیدت, طہارت, پاکیزگی کا رشتہ مانتا ہوں. لیکن یہاں کچھ بھی تو بتائے نا. اچھا, پھر رشتہ قبول حضرت علی نے کیسے کر لیا؟ اس کا مطلب ہے وہاں محبتیں تھی, تو نے جھوٹ بولا ہے نفرت کا. وہاں پیار تھا, تو نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں امت کو گمراہی کی لین دی ہے. حضرت حسین بھی قبول کر رہے ہیں, حضرت علی بھی رشتہ قبول کر رہے ہیں, اور رشتہ آ گیا. میرے دوستو, یہ زندگی بھی تو حضرت حسین کی بتانے کی ہے. بلکہ یہاں میں ایک جملہ روک کے کہتا ہوں, دور صدیقی اگرچہ مختصر ہے, لیکن جب ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے, حضرت حسن کی شادی ہوئی تھی, بیٹا پیدا ہوا حضرت حسن کا, پوتا پیدا ہوا حضرت علی کا, اور حضرت علی کے پاس لائے, ابا جان یہ آپ کا پوتا پیدا ہوا, رب نے آپ کو دادا بنا لیا, کیا نام رکھو؟ کہا حسن میری مانو تو اس کا نام رکھو ابو بکر بن حسن بن علی. حضرت علی نے پوتے کا نام ابو بکر کیوں رکھوایا؟ کس بنیاد پہ رکھوایا؟ ابو بکر بن حسن بن علی کس بنیاد پہ رکھا؟ جب یہاں پہ سمجھ نہ آئے نا تو ظالم کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, وہ ادھر ادھر کی بونگیاں مارتا ہے. ایک شخص سے میں نے کہا دشمن کا نام رکھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں کبھی کبھی دشمن کا نام بھی رکھتے ہیں. میں نے کہا واہ بڑی بہترین لاجک, کیوں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں دشمن آنکھوں کے سامنے ہوتا کہ دشمن پہ غصہ آ رہا ہو. میں نے کہا تو بھی اپنی اولاد میں ایک کا نام رکھ فرعون, ایک کا نام رکھ یزید, ٹھیک ہے, ایک کا نام رکھ قارون رکھ, تاکہ تجھے بھی غصہ آتا رہے دشمن پہ. شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ ڈوب مرنا چاہیے خدا کی قسم اہل بیت اور صحابہ پہ بک بک کرنے سے پہلے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا وہ چھونی ہوتی ہے نا, اس پہ جو رکھتے ہیں گھڑے پہ, بھی چھونی پانی پا کے بوجھ مار. میں کہتا ہوں وہ تو بڑی چیز ہے, یہ نیسلے والی بوتل کے ڈھکن میں پانی ڈال کے ڈوب جا. عجیب معاملہ ہے. یہاں محبتوں کو کیا برباد کرا دیا تم نے. حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان, حضرت حسین رضی اللہ تعالی کا کردار ہے. اچھا شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, مجھے ایمان سے بتائیں یہ جو امام زین العابدین ہے حضرت حسین کے بیٹے ہیں, اس شہر بانو یزدجر کی بیٹی کے بیٹے ہیں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ہے. یہ غازی کربلا ہے. مردوں میں یہ اکیلے ہی اللہ پاک نے ان کو سلامت رکھا. آج سادات کی نسل انہی سے قائم ہے دنیا میں. مجھے ایمان سے بتاؤ سادات کی نسل کے رشتے کی بنیاد کون ہے؟ کون ہے؟ عمر فاروق. یار سادات کے رشتے کو تو آج بھی سلام ہے. ہم تو سیدوں کے قدردان ہیں. میری والدہ سیدہ ہے, میں جانتا ہوں. سادات کے قدردانی کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہم بیٹھے تھے
ایک ہمارے اللہ اس کو خوش رکھے ایک بھائی ہیں سید ہیں یہاں ہیں, وہ پاؤں دبانے بیٹھ گئے, ہاں یہ بیٹھا ہے, اللہ اس کو خوش رکھے. تعارف میں نے پوچھا, میرے کہتے میرا نانا جی یہ سید ہے, دادا جی یہ سید ہے. میں نے کہا تو سید ہے؟ کہتے میں اٹھتے میرے نال میں, تیرا کام میں تھلے بیٹھا, یہ ابھی کی بات ہے. آپ تو سادات کی قدر کرتے, لیکن سادات کے اس رشتے کا پہلا بانی کون ہے؟ عمر فاروق. بھائی یہ کیوں نہیں بتاتے؟ آگے چلیں. حضرت عثمان کا دور ہے, حضرت حسین کی کڑیل جوانی ہے, طبرستان کی فتح کے لیے لشکر بھیجا جا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں کے فوجی بن کے حضرت عثمان کی زیر نگرانی مدینہ سے طبرستان کا سفر کیا. صحابہ کے لشکر نے طبرستان فتح کیا. حضرت عثمان کے دور میں ان بھائیوں نے جہاد کیا. محبت نہیں تھی تو ان کی زیر نگرانی جہاد کیسے؟ محبت نہیں تھی تو ان کی زیر نگرانی مجاہد بننا کیسے؟ جہادی اسفار کیسے؟ اور آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں ایک جملہ بتا دوں. ذوق تازہ ہے یا سو گیا ہے؟ تو بارش کے دو بارش کی قطرے آئے, آپ تھوڑے سے پریشان ہو گئے. یہاں کوئی ٹینٹ تو نہیں ہے نا اسٹیج پر, تو ہمیں بھی آئے گی نا بارش, آپ کو بھی آئے گی. تو بات سنیں گے یا اٹھ جائیں گے؟ اب کون کون نہیں سنیں گا؟ ہمارا حسین پیارا حسین, ہمارا حسین پیارا حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, خلافت راشدہ. حضرت عثمان کا دور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیشن گوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بات ہوئی تھی, فرمایا میرا اللہ جو میری امت کا پہلا لشکر سمندر کے پانیوں پہ جہاد کرے گا, اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. اللہ نے وعدہ فرما لیا وہ بخشے ہوئے ہوں گے. اول جیش من امتی یغزو البحر فقد اوجبوا, صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے. او امت نے بخشا جانا ہے. حضرت عمر کا دور تھا, حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے درخواست خلیفہ وقت کو پیش کر دی, امیر المؤمنین میرا جی چاہتا ہے میں شام میں بیٹھا ہوں, پانیوں کے قریب ہوں, میں چاہتا ہوں یہاں سے بحری بیڑے بنا کے دوڑاؤں اور سلاجفہ روم میں بیٹھے انطاکیہ میں رومیوں کا بادشاہ قیصر روم ہرقل کے جا کے پاؤں اور اس کی زمین کی چولے ہلا دوں. اس نے اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے اس کو نامی گرامی ایک خط لکھا تھا, اسلام کی دعوت دی تھی, اس نے عنادی طور پہ اس دعوت کو ٹھکرا دیا تھا. حضرت عمر کا مزاج یہ تھا, حضرت عمر سمندری سفر کو اتنا زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے. حضرت معاویہ کی اس درخواست کو حضرت عمر نے روک دیا کہ جی میں اجازت نہیں دیتا. 12 سال گزرے, حضرت عمر کا دور ختم ہوا, حضرت عمر دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت عثمان کا دور آیا, حضرت عثمان کے پاس حضرت معاویہ کا خط آیا. اب دو باتیں آئی, ایک خط بھی آیا, ایک رشتہ داری کا واسطہ بھی آیا. آپ بھی بنو امیہ, میں بھی بنو امیہ, خاندان بھی ایک ہے. آپ جانتے ہیں بنو امیہ کی جنگ جوئی, آپ جانتے ہیں بنو امیہ کی بہادری, آپ جانتے ہیں بنو امیہ کی دلیری. امیر المؤمنین عثمان بن عفان ہمیں سلاجفہ روم میں ہرقل سے, قیصر روم سے, رومیوں کے بادشاہ سے دو آنکھیں چار کرنے دے. یہ پیغمبر کا دشمن, دین کا دشمن, اسلام کا دشمن, مذہب کا دشمن ہماری تلواروں کے سائے کے نیچے آئے گا. ہم وہاں پہ بھی محمدی پرچم لہرائیں گے, اسلام کے جھنڈے گاڑیں گے. ہمیں اجازت دے دیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شورا سے مشورہ کیا, حضرت معاویہ کے اسرار کو دیکھا, حدیث پاک کی خوشخبری کو دیکھا, صحابہ کے جذبہ جہاد کو دیکھا. حضرت معاویہ کو اجازت کا خط گیا
عید سے بڑی خوشی اس دن بنو امیہ شام کے لیے تھی کہ آج پانیوں میں بھی ان کافروں سے آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے کی اجازت عثمان بن عفان 44 لاکھ مربع میل کے براشرکت غیر امیر المؤمنین کی طرف سے مل گئی. حضرت معاویہ نے جو 10 سال پہلے لشکر تیار کرنا شروع کیا تھا, بیڑوں کو رینیو کیا, 4000 ایک روایت میں 10,000 کشتیاں ایک بیڑے کے ساتھ لگائی. 10,000 کشتیوں پہ مشتمل بیڑا, صحابہ کا لشکر, تابعین کا لشکر, اہل بیت کی شرکت کے ساتھ جا کر انطاکیہ پہ حملہ آور ہوئے. خدا کی قسم انطاکیہ آج بھی ترکی کا وہ مشہور شہر ہے جو اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے اس کے 90,000 صرف پہرادار تھے, یعنی 1 لاکھ کے لگ بھگ وہاں پہراداری نگرانی کے لیے افراد استعمال ہوتے تھے. حضرت معاویہ نے پانی پہ سفر کیا, پھر اس سفر کے بعد قسطنطنیہ جسے استنبول کہتے ہیں اس پر سفر ہوا ہے. وہاں پر حضرت معاویہ نے لشکر بھیجا. ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ اپنے خاوند سمیت اس میں شریک تھی. میزبان رسول سیدنا خالد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس میں شریک تھے. چکوال کے غیوروں حضرت معاویہ کی نگرانی میں, ان کی کماندانی میں, ان کی کمان میں حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسن بھی شامل تھے, حضرت حسین بھی شامل تھے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ استنبول میں حاضری دیکھ کر باسفورس پہ وہ منظر بھی دیکھا ہے جہاں پر سلطان محمد فاتح ثانی نے اس کو فتح کیا. لیکن جب صحابہ کرام حملہ آور ہوئے تھے, اگرچہ اس زمانے میں استنبول فتح نہ ہوا, پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان رسول تھے جنہوں نے پیغمبر کی میزبانی مدینہ طیبہ میں کی تھی. انتہائی بوڑھے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری کا انتقال دوران جہاد ہوا. فرمایا نبی کے صحابہ میری جسم کو لے کر چلنا, اس جگہ تک جانا جہاں تک کفار کی آخری حد ہو, وہیں پہ دفن کرنا, کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کے راستے میں جس شخص کو موت آ گئی, جہاں پہ موت آئی اس جگہ سے لے کر اس کے اپنے گھر تک اللہ اتنا بڑا جنت میں بے جوڑ موتی کا محل دے گا. حضرت ابو ایوب انصاری وہاں گئے. ان کا جنازے میں حضرت حسن حسین بھی شامل ہیں. اور یہ کہاں ہے؟ سعودیہ ایشیا کے بر اعظم میں ہے. ترکی 2 بر اعظموں کا ملانے والا ملک ہے. گیٹ آف یورپ جو یورپ کا دروازہ کہلاتا ہے وہ استنبول ہے. آدھا ایشین سائیڈ ہے, آدھا یورپین سائیڈ ہے, درمیان میں باسفورس کا سمندر ہے. میں نے یہ دیکھنے کے لیے سفر کیا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابہ کرام کے ساتھ کس بر اعظم تک گئے ہیں. کیا سعودیہ کے بر اعظم کو کراس کیا؟ ہاں, اس فقیر کی آنکھوں نے وہ ترکی کے شہر استنبول میں 2 مرتبہ وہ منظر دیکھا ہے جب ہم ایشین سائٹ کراس کر کے برج کے ذریعے یورپن سائٹ میں انٹر ہوتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر وہاں آج بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں آیا صوفیہ موجود ہے. آیا صوفیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے کرسچینٹی عیسائیت کی عبادت گاہ ہے. وہاں آج بھی حضرت حسن اور حسین کا نام بڑے بڑے الفاظ میں دیواروں پہ کندہ اور وہاں پر لگا ہوا ہے. وہاں تک ان اہل بیت میں حضرت حسین سمیت سب کے قدم رنجا ہوئے. بر اعظم یورپ میں محمدی پرچم لہرانے کے لیے انہوں نے سفر کیا ہے تو حضرت عثمان کے دور میں کیا ہے. اگر حضرت حسین کی جوانی کے واقعہ چھپا دیا جائے تو جہاد فی سبیل اللہ کا سفر کہاں سے لاؤ گے؟ اور ظالموں صرف بچپن اور شہادت سنانے والوں, جوانی بھی تو حضرت حسین کی ہے, مجاہدانہ کردار بھی تو حضرت حسین کا ہے, یہ مقام بھی تو اس شہید کربلا کا ہے. یہ بتائیں؟ نہیں, یہ نہیں بتائیں گے. کیوں؟ اگر یہ بتا دیا جائے تو پھر تو یاریاں نظر آ جائیں گی اور ہمارے اس مخالف کا پیٹ پلتا ہی نفرتیں بنانے پر ہو, نفرتیں بتانے پہ ہو, فساد سنانے پہ ہو, لڑائی سنانے پہ ہو. نا, حقیقت چھپ نہیں سکتی, بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ حقیقت ہے, یہ خوشبو ہے, اسے 4 سو بکھرنا ہے, جسے اچھی نہیں لگتی وہ کنارہ کر لے.
یہ تو آن دا ریکارڈ ہے, یہ تو دور ہے صحابہ کرام کا روشن, ایک خوبصورت دور ہے. طبرستان کی فتح سے لے کر قسطنطنیہ کے حملے تک صحابہ کرام کے لشکر پہ حضرت حسین اور حسن پیش نظر آتے ہیں. اور میرے دوستو, سیدنا علی المرتضیٰ کے دور میں مشاجرات ہوئی ہیں, آپس کی جنگیں ہوئی ہیں. میرا عنوان یہ نہیں ہے میں اس پہ کلام کروں, میں ایک بات کر کے اپنے عنوان پہ آتا ہوں. جب جنگ ہو, جب لڑائی ہو, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے آف دی اینڈ, ٹل ٹائم اینڈ, آخر کیا ہوا, ڈراپ سین کیا ہوا, اینڈ پہ کیا ہوا. تو سب کی کتابیں متفق ہے کہ اینڈ پہ راضی نامہ ہوا, صلح ہوئی. آجی کیوں؟ کہ حضور پاک کا فرمان ہے. حضرت نفیع ابن حارث راوی ہیں, سید ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. حضرت حسن کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی گود میں بٹھایا. ایک مرتبہ حضرت حسن کو دیکھا, فلتفت الی الناس مرہ, دوسری طرف لوگوں کو دیکھا اور فرمایا لوگوں ان بنی ھذا سید, میرا یہ حسن بیٹا سردار ہے. فلعل اللہ, مجھے اللہ سے پوری امید ہے ان قریب, ان یصلح بہ, اس کے ذریعے اللہ صلح کرائے گا. کہاں؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں. یہ صلح امام حسن ہے. حضرت حسن نے جا کے صلح کی ہے حضرت معاویہ سے, اور تادم وفات معاویہ حضرت حسین نے صلح کو برقرار رکھا. ورنہ مجھے دکھائیں, یزیدی دور میں تو حضرت حسین اٹھ پڑے ہیں, ٹکرائے ہیں جیسے ٹکرانے کا حق ہو. حضرت معاویہ کے دور میں کوئی ایک جملہ بولا؟ آج کل ظالم کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کچھ میڈیا پہ بیٹھ کے, کچھ کس شکل میں, کوئی کس شکل میں. حضرت معاویہ کے دور میں ممبروں پہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھی. میں نے کہا ایک کذاب ابن کذاب, جھوٹ بولتے ہوئے شکل تیری ٹیڑھی ہو جاتی ہے, شرم نہیں آتی؟ وہ ایک گالی ثابت کر جو ممبر پہ حضرت علی کو حضرت معاویہ نے دلوائی ہو. اے ماں کا دودھ پیا ہے, بوتل کا نہیں پیا تو ثابت کر. بلکہ شاید اس موضوع کے ساتھ انصاف نہ ہو. میں امیر عظیمت کی زبان رحمہ اللہ میں کہتا ہوں, حضرت امیر عظیمت رحمہ اللہ فرماتے تھے اوے بوتل دا دودھ پیتا ہے یا کتیا دا, اجی ماں دا دودھ پیتے تھے تو ثابت کر کے دے. صحابہ کرام ممبروں پہ ایک دوسرے کو گالیاں دلواتے تھے. اوے بد دماغ, چوتھے پارے کا دوسرا صفحہ پڑھ لیتا تو تمہیں یہ سوال نہ کرنا پڑتا. رب کریم فرماتے ہیں فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے ان پر وہ محبت کے دریا اور سمندر بہا دیے, ایک رات نہیں گزری, صبح بھائی بھائی بن چکے تھے. ان میں تو پیار ایسے تھا جو سگا بھائی اگر مسلمان نہیں ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو دوسرا مسلمان بھائی مسلمان اور صحابی ہے اس سے پیار ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک جنگ میں کافر بھائی پکڑا گیا, وہ ہنس رہا تھا, صحابہ اس کے ہاتھ باندھ رہے, ہنس رہا, کہ ہنستا کیوں ہے؟ گرفتاری کے وقت تو بندے پریشان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی تم میں وہ جو بندہ ٹھہرا ہے نا اس صحابی کی طرف جائے, وہ میرا سگا بھائی ہے, ابھی مجھے چھڑا دے گا. ہم نے ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے, ہم اکٹھے ایک زمین پہ پل کے جمع ہوئے ہیں, ایک گودی میں کھیلنے والے آدمی ہیں. کچھ جب اس کے قریب سے گزرے تو بھائی کے کان میں یہ بھنک پڑ گئی تھی. انہوں نے کہا رسی ذرا ٹائٹ باندھنا. کو ٹائٹ کیوں باندھوں, تو میرا بھائی نہیں ہے؟ کہ بھائی تو تجھے باندھنے والے ہیں. یہ ہے انما المؤمنون اخوہ. ان میں تو محبت ایسے تھی اور تم کو گالیاں دلواتے تھے. میں نے ایک شخص کو کہا کہ یہ گالیاں حضرت حسن کو نظر نہیں آئی صلح کرتے وقت, حضرت حسن کو آ جاتی. یہ چلو اگر بعد میں دلوائی تھی صلح توڑ دیتے, حضرت حسین توڑ دیتے. تو حضرت علی کا زیادہ سکا لگتا ہے, ان کو حضرت علی سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی, وہ توڑ دیتے. کہتے ہیں ان تک یہ بات پہنچی نہیں تھی نا, چھپی ہوئی تھی. میں نے کہا اب تیرا دوسرا جھوٹ پکڑا گیا. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا پہلے کہا ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے, اب کہتے ہیں چھپی ہوئی تھی. اور ممبر کی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ ممبر کی بات تو برسر عام ہوتی ہے, برسر چوک ہوتی ہے, ببانگ دہل ہوتی ہے, ڈنکا بجا کے ہوتی ہے, آن دا اسپاٹ ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. چھپی ہوئی کیسے ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی تو کمرے میں ہوتی ہے. پھر ممبر پہ والی جھوٹ ہے, اور اگر کمرے والی ہے
ممبر جھوٹ ہے، ممبر والی ہے تو پہنچی کیسے نہیں ہے؟ اور اگلی بات اگر تم میں جرت نام کی چیز ہوتی نا تو گالی پیش کرتا، مل ملا کے رو دھو کے ایک روایت صحیح مسلم سے اٹھا کے لائے، کہو یہ صحابی حضرت معاویہ کے پاس گئے تو حضرت معاویہ نے سے کہا کہ حضرت علی کے موقف پہ رد کر، میری اور علی کی جنگ ہوئی تو کس موقف کے ساتھ ہے؟ جنگ کے دوران کہا تھا کہ اس موقف کو تو ٹھیک سمجھتے ہیں، غلط کیوں کہا تھا؟ تو میں نے کہا جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک دوسرے کے موقف پر رد بھی تو ہو رہا تھا نا، تو اس دوران رد کرنے کو گالی کہتے ہیں۔ اور خدا کے بندے بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے لیکن اسے گالیاں نہیں کہتے۔ یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، قرآن کریم میں سر کے بالوں اور داڑھی مبارک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی نے دوسرے نبی حضرت ہارون کو پکڑ لیا تھا اور دوسرے نبی کو واسطہ دے کر جواب دینا ہوا کیا کہ یبن امہ، میری ماں جایا بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، نہ میرے سر کے بال کو پکڑ نہ میری داڑھی کو، مسئلہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ جرت کر یہاں کوئی فتویٰ لگا۔ بس فرق یہ ہے یہاں نبی ہیں وہاں صحابہ ہیں۔ اور سنو، امام حسن نے صلح کی ہے، اگر حسنی ہو تو تم بھی صلح برقرار رکھو۔ امام حسین نے صلح کی ہے، اگر حسینی ہو تو تم بھی صلح برقرار رکھو۔ ایک شخص ایک مرتبہ سوال میں کہنے لگا ایسے لکھ کے یار آپ حضرت معاویہ کے ساتھ ہو حضرت علی کے ساتھ؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے اس نے اس سے جنگ کی ہے، ان میں تیرا دشمن کون ہے جلدی بتاؤ، پریشرائز کر جلدی بتاؤ ان میں تیرا دشمن کون ہے۔ میں نے کہا آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ ذرا میرا جواب سننا، تیری کتاب اصول کافی میں لکھا ہے کہ 12 ائمہ کا کہنا ماننا فرض ہے۔ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام الرضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، 12؟ جی ہاں۔ میں نے کہا دوسرے نمبر کے امام؟ کہتے ہیں حضرت حسن۔ میں نے کہا جب 12 اماموں کا کہنا ماننا فرض ہے ورنہ کفر کی موت مر جاؤ گے؟ کہتے ہیں ہاں یہ لکھا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت حسن کا کہنا ماننا بھی فرض ہے؟ جی ہاں۔ تو میں نے کہا حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح رکھی ہے، تو بھی رکھ، ورنہ اپنے فتوے کے مطابق کفر کی موت مر جائے گا۔ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ جناب کا ہے۔ یار ادھر ادھر کی باتیں کرنا بڑی آسان ہے، دلیل کی دنیا میں بات کرنا خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت معاویہ کے دور میں ان بھائیوں نے پیار رکھا ہے، تعلق رکھا ہے، عقیدت رکھی ہے، وظائف لینے دینے کے معاملات رہے ہیں، کہاں جائے گی بات؟ تو نہ دور فاروقی بتایا جاتا ہے، نہ دور صدیقی بتایا جاتا ہے، نہ دور عثمانی، نہ دور مرتضوی، نہ دور معاویہ۔ حضرت حسن حسین نے یہ 5 ادوار گزارے ہیں، سنائیں گے تو بچپن، سنائیں گے تو شہادت۔ درمیان میں کہاں گیا؟ حضرت حسین کی عمر شہادت کے وقت کتنی تھی؟ 58 سال۔ بچپن کے 7-8 سال نکالو، پیچھے 50 سال تو ہیں، کوئی آدھی صدی ہے، وہ کہاں گئے واقعات؟ ادھر ادھر کر کے ادھر وہ کچی منزل والا حافظ ہوتا ہے نا، وہ ایسے پڑھے گا بس وہ رکوع جاتے ہوئے یا لمون تعلمون نہیں سمجھ آئے، درمیان والا سمجھ ہی کوئی نہیں آوے، حافظ گرینڈر اور حافظ جوسر بنا ہوا۔ تو یہاں بھی ہمارے خطیب صاحب گرینڈر اور جوسر بنے ہوئے، 50 سال کی زندگی یوں کھا گئے۔ اہل سنت غیرت مند ہے، اسی ماں دا دودھ پیتے، اسی تینوں پینا نہیں دینا یہ چیز، یہ بھول جا، یوں پینے نہیں دیں گے۔ کوئی مذاق ہے یار؟ ایک بندہ دوسرے کو مارا تو نے کہا نیندہ مذاق ہے، تو ایسے تو نہیں ہے یار جو آپ ایسے پی جاؤ۔ 50 سال آدھی صدی ہے، یہ اہل بیت اور صحابہ کا پیار ہے۔ آئیے ذرا اب میں شہادت پر بھی ایک بات آپ کی خدمت میں کر دوں۔ آپ ابھی سے پرچیاں لا رہے ہیں، ختم کر دو۔ اچھا نیڑے لا دے بھائی فاروق کی بات ٹھیک ہے۔ چلو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ شہادت کی وجہ کون ہے اور کیا کس نے؟ یہ انہی نے کیا ہے جنہوں نے حضرت حسن پہ حملہ کیا تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضرت حسن کوفہ میں تھے، حضرت معاویہ ملک شام میں تھے۔ حضرت حسن نے کوفہ سے شام سفر کیا، اب صلح کر کے واپس آئے تو کوفیوں نے حضرت حسن کو حضرت حسن کی ران پہ نیزہ مارا اور ان ظالموں نے کہا یا مذل المؤمنین، کیا اے مومنوں کے ذلیل کرنے والے، تو مذل المؤمنین، امیر المؤمنین نہیں ہے، یہ نہیں ظالموں نے کہا تھا۔ حضرت حسن نے وہاں سے واپسی اختیار کی،
آج بھی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں ہے. جب یزید کی دور حکومت کی ابتدا ہوتی ہے یہی کوفی خط لکھتے ہیں حضرت حسین کو, یہی بلاتے ہیں. حضرت حسین کو صحابہ کرام نے فرمایا آپ نہ جائیے, انہوں نے آپ کے والد آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ بازی کی اور انہوں نے ہزاروں خطوط لکھے اور کہا حسین ہم آپ کو بلاتے ہیں, ہمیں سنت سکھائیے, ہمیں ہماری اصلاح کیجیے, ہمیں دین سکھائیے. حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھیجا, ان کے ساتھ تو انہیں وفاداری دکھا دی. ابھی تک ابن زیاد نہیں آیا تھا تو وفاداری دکھا دی, انہوں نے جوابی خط لکھا. جس دن حضرت حسین کو خط ملا اس دن مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. یہی ظالم تھے. حضرت حسین کے گھر آئے نمائندے کے ساتھ یہ حشر کرتے ہیں, یہ عزت ہے. اس زمانے کمیونیکیشن کا زمانہ تو نہیں تھا کہ ٹیلی فون کر دیا جائے, میل کر دیا جائے, واٹس ایپ کر دیں, کوئی فیکس کر دیں, کوئی کال کر لیں, یہ زمانہ تو نہیں تھا. حضرت حسین چلیں, وہاں پہنچے ہیں. انہی ظالموں نے حضرت حسین کی شہادت کے لیے سامنا کیا ہے. حضرت حسین کا سوال تھا کہ جن ہاتھوں نے مجھے خط لکھا ہے ان ہاتھوں میں تلواریں کیسے آ گئیں, تم بدلے کیسے. یہاں پر بھی ایک جملہ کہوں, 82 ایک روایت میں ہے کوئی 80 کے لگ بھگ کل افراد تھے مرد عورت ملا کے, 72 تو شہید ہوئے. یہاں پر لوگ سوال کرتے ہیں حضرت حسین اکیلے گئے تھے, نبی کے صحابہ تو ساتھ نہیں گئے, نبی کے صحابہ کیوں نہیں گئے. میں کہتا ہوں ظالمو, حضرت حسین کوئی جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے, حضرت حسین تو اصلاح سنت کے لیے گئے تھے. نمبر 2, حضرت حسین نے صحابہ کو بلایا تو نہیں تھا. اگر جنگ کا اعلان کر کے حسین صحابہ کو بلاتے, خدا کی قسم اس آسمان نے وفاداری کا منظر دیکھنا ہوتا, صحابہ بٹھا دیتے. اگر آپ جنگ کا اعلان فرما رہے ہیں نا, آپ بیٹھیں, ہم جانے اور یزید جانے. اور ظالموں کبھی تحقیق بھی کر لو کہ ان 72 تن شہداء میں 12 نبی کے صحابہ بھی شامل ہیں. کبھی تحقیق پہ دیکھ تو لیتے. اور ان میں ہر صحابی جو حضرت حسین کے ساتھ شامل ہے 50 سال سے زائد عمر کا بزرگ ہے, کیونکہ نبی پاک سن 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے, یہ سن 60 ہجری میں ہو رہا ہے. بتائیے مجھے 50 سال درمیان سے گزرے, تو کسی کی عمر 60 ہے, کسی کی 65 ہے, کسی کی 70 ہے. یہ صحابہ حضرت حسین کے ساتھ شہید ہیں, یہ 12 ہیں. اہل بیت کے 21 افراد ہیں, باقی ان کے دوست احباب ہیں حضرت حسین کے. 9 حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں, یہ گئے ہیں. اور یزیدی لشکر میں 40,000 یزیدی لشکر ہے ابن زیاد کے محتاط, ایک صحابی ان میں شامل نہیں. بات تو بندہ سچی کرے. خدا نے سچا مذہب دیا ہوتا تو سچی بات بندہ کرتا نا. جھوٹے پیروکاروں سے سچی بات کی امید کیسے ہو سکتی ہے. منافقت کی کتاب پڑھ کر محبتوں کی باتیں لکھنا بڑی ہے مشکل, خزاں کے ماتھے پہ داستان بہار لکھنا. جو پڑھے بندہ وہی بتائے گا. ہم نے تو محبتیں پڑھی, ہم محبتیں بتائیں گے. وہاں ایک بھی صحابی نہیں ہے, اور یہاں 12 صحابہ شہداء کربلا میں شامل ہیں. میرے دوستو, ظلم کی انتہا ضرور ہے. ابن زیاد نے, شمر نے, عمر بن سعد نے, ان ظالموں نے ظلم کیا. اہل بیت پر تاریخی ظلم ڈھائے, پانی بند کیا, ظلمن شہید کیا. میں مانتا ہوں, میں قاتلین حسین پہ کل بھی لعنت کرتا تھا, میں آج بھی لعنت کرتا ہوں. لیکن میرا ایک سوال ہے, ممبر پہ بیٹھا ہوا کوئی ظالم وہ بھی ہے جو اس واقعے کو آدھا بتائے, اور وہ بھی آل علی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, جو اولاد علی میں کل 2 نام بتاتا ہے کہ شہداء کربلا میں ایک امام علی مقام امام حسین ابن علی ہیں اور ایک غازی عباس علمدار ہیں, اور یہ دونوں حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہیں. آگے نہیں بتاتا بھائی, وجہ آگے نہیں سناتا, وجہ اوہ ظالم تو بھی تو ظلم کر رہا ہے, یہ بتا دے. کچھ شرم اور کچھ حیا اور کچھ اخلاق اگر ہو تو پھر اولاد علی کے نام بھی تو بتانا کہ کون کون علی المرتضیٰ کی اولادوں میں یہاں شامل ہے. لیکن تو نہیں بتائے گا. کیوں؟ سچا مذہب ہو تو بتاؤں. جھوٹے مذہب کی کلی کھل جائے گی, جھوٹا مذہب اوپن ہو جائے گا, جھوٹا مذہب ننگاؤں کے سامنے آ جائے گا, جھوٹا مذہب ہوائی مذہب بن جائے گا, جھوٹا مذہب اڑ جائے گا. جھوٹے مذہب کو یوں کک لگے گی جیسے کھلاڑی
चटियल मैदान में फुटबॉल को किक लगाता है, इसीलिए नहीं बताएगा। ये बताए तो हकीकत खुल जाए, ये बताए तो रियलिटी सामने आ जाए, ये बताए तो सच्चाई सामने आ जाए, ये बताए तो मामलात सामने आ जाए। और अगर ये बता दिया जाए, खुदा की कसम फिर मोहब्बतें खुलेगी, फिर नफरतें नहीं होगी, फिर प्यार होगा, फिर कभी बुग़्ज़ की मामलात की बातें, बुग़्ज़ के डोरे नहीं होंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं, करबला का पहला शहीद हजरत हुसैन का भाई, हजरत अली का बेटा मोहम्मदुल औसत इब्ने अली है। और ये मोहम्मदुल औसत हजरत अली का वो बेटा है जिसकी माँ हजरत फातिमा नहीं है, हजरत उमामा है। उमामा कौन है? अगर उसका तारुफ हो जाए तो झूठे मजहब पे छुरा फिर जाए। झूठे मजहब ने तारुफ नहीं कराना। क्यों? अम्मा फातिमा ने वफात के वक्त हजरत अली की आंखों में आंसू देखे, मेरे सरताज शोहर अली क्यों गमज़दा। कहा फातिमा तुझ जैसी बीवी कहाँ से मिलेगी, बीवियां तो कई मिलेंगी पर सिफात फातिमा वाली कहाँ से लाओ। कहा अली मेरी गोद में पल के मेरी भांजी जवां हुई है, उमामा बिनते अबिल आस, मेरे बहनोई लकीत इब्ने रबी की बेटी, अबुल आस की बेटी, मेरी बड़ी बहन सैयदा ज़ैनब की बेटी उमामा, मेरे बाद अगर उससे शादी कर लो, मेरे सीने पे पल के भांजी जवा हुई है, तुम्हें मेरे वाली सिफात मिलेंगी। हजरत अली ने शादी की है हजरत फातिमा की भांजी से, जो हजरत हसन हुसैन की मसात और कज़न भी लगती है। उससे बेटा मोहम्मदुल औसत इब्ने अली शहीद करबला पैदा हुआ है। अगर मोहम्मदुल औसत शहीद करबला अली के बेटे का तारुफ हो जाए तो फिर इसकी माँ का नाम आएगा। माँ का नाम आ गया, हजरत फातिमा की भांजी साबित होगी, और भांजी साबित हो तो हजरत फातिमा की बेली साबित होगी। और इस जालिम ने तो बहनों का इनकार सुनाया है, इसने तो अम्मा फातिमा को अकलौती बताया है, इसने तो अम्मा फातिमा की और बहनों का कोई नाम ही नहीं लिया। लिहाजा न बताओ, छोड़ो छोड़ो, इसका नाम ही न लो। अरे जालिम, मोहम्मदुल औसत की रगों में खून हैदरी नहीं दौड़ता। अरे मोहम्मदुल औसत इब्ने अली की खानदान में यह सादत हजरत अली के बेटे की इसको हासिल नहीं है। अच्छा आगे चल, हजरत अली उल मुर्तज़ा का दूसरा बेटा 72 तनों में शामिल शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन का भाई अबू बकर इब्ने अली भी तो है ना, लेकिन ये नहीं बताएगा। उमर इब्ने अली ये भी तो हजरत हुसैन का भाई, उस्मान इब्ने अली ये भी तो हजरत हुसैन का भाई। अगर ये बता दूं तो फिर अली का घर वो घर साबित होगा जिसमें अबू बकर उमर उस्मान नाम के बच्चे खेलते हो। और अगर अली के घर में अबू बकर उमर उस्मान नाम के बच्चों का खेलना साबित हो जाए तो उधर तो अपनी मौत आप मर जाए, झूठा मजहब, उधर तो नफरत वाला चूरन बिक न सके। लिहाजा ये भी बेटों के नाम न बताओ। उबैदुल्ला बिन अली, जाफर बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन इब्न अली, ये कुल मिला के 9 हैं। इनमें तो 2 का नाम सुनाए, गाजी अब्बास का नाम बताए, हजरत हुसैन का नाम बताए रज़ी अल्लाह अन्हुमा, बाकी 7 भी तो हजरत अली के बेटे हैं। कुल मिला के 9 हैं। अगर शिमर जालिम, यजीद जालिम, और वहां पे उमर बिन साद जालिम, वहां पे इब्न ज़ियाद जालिम, वो कूफी कातिल जालिम, और तू भी तो जालिम है, तू भी तो खानदान आले बैत का पूरा शुहदाए करबला में तारुफ नहीं बता रहा। और मैं बड़ी जुर्रत से कहता हूं, इन नामों का इनकार करे कोई, जुर्रत करे और फिर 72 तन पूरे करके दिखाए। दा गज दा मैदान, ये तुझे कभी नहीं नसीब हो पाएगा कि तू इस तरह साबित कर। यहां पे ऊट पटांग है, यहां पे झूठ है। वो कहते हैं ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। फिर यही हालत होगी। फिर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, बच्चों को अपने घर तब हुआ भी नहीं लबड़ा फिर दे। तो बात पूरी करे। मैंने तभी कहा था हजरत हुसैन का सिर्फ बचपन और शहादत नहीं है, पूरा दरमियानी वाक़यात। मैंने दौरे सिद्दीकी, दौरे फारूकी, दौरे उस्मानी, दौरे हैदरी, दौरे मुआविया, 5 अदवार आपकी खिदमत में रख के बताया है कि दीन पूरा मानने में कामयाबी है, अधूरे मानने में कामयाबी नहीं है। हजरत जी मौलाना जमशेद अली खान रहमहुल्लाह रेवंड में अक्सर एक जुमला फरमाते थे, अगर आपने सुना हो तो, पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, फरमाते थे नहीं? तो यहाँ भी सहाबा अहले बैत को मुकम्मल मानने में कामयाबी है, अधूरे में नहीं है।
اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کو نہ برا کہو نہ اچھا کہو، انہوں نے شمر کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ حضرت حسین کو شہید کرے۔ اتنی بات تک تو میں ایگری ہوں کہ واضح الفاظ میں شہید کا قتل حسین کا حکم نہیں ملتا، لیکن اس سے یزید بری الذمہ بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کے صحابی ہیں، یہ المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے ان کی روایت لکھی ہے۔ یزید نے ایک موقع پہ ان کو خط لکھا تھا کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہ کر کے میرا ساتھ دیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ظالم میں تیرا ساتھ بھی نہیں دے سکتا، لا انسا قتل کا حسینہ، میں اس بات کو نہیں بھلا سکتا کہ تو حضرت حسین کا قاتل ہے، تو تم یزید کو کھلی چھٹی دے رہے ہو۔ صحابی رسول اس کو قاتل سمجھ رہا ہے، تو ہم صحابہ کے ساتھ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت بھی موجود ہے، یلعن یزیدہ، انہوں نے اس مسئلے پر اس پر لعنت کا اظہار کیا ہے، تو آپ کھلی چھٹی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم تک وہ روایت قتل کی نہیں پہنچی، لیکن ان صحابہ کرام نے تو قاتل سمجھا ہے۔ اچھا چلو، حکم نہیں دیا تھا، تو جب یہ شمر سر لے کے گیا یزید کے دربار میں، کیا کہا؟ اوہ لعنت ہو ابن مرجانہ تیرے اوپر، لعنت ہو شمر تیرے اوپر، اوہ لعنت ہو، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، یہ کب کیا تم نے؟ صحابی رسول، اہل بیت کا چشم و چراغ، نواس رسول، جگر گوش بطول کے قتل کی یہی سزا تھی، یہی سزا تھی، لعنت ہو لعنت ہو، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ یہ اتنی سی بات تھی، اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بری الذمہ لے جاؤں۔ بابا میں یزیدی نہیں ہوں، نہ مجھ سے یزید کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ میں چھوٹی سی عمر تھی، اپنے والد مکرم رحمہ اللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن قریشی رحمہ اللہ، میں نے ابا جی سے پوچھا، ابا جی میرے والد صاحب کو حضرت مدنی سے تلمذ حاصل ہے، میں نے پوچھا ابا جی ہمارا یزید کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ چھوٹی عمر، والد صاحب نے بچپنا دیکھ کے جو سبق پڑھایا نا، خدا کی قسم آج بھی زیادہ تازہ اور زندہ ہے وہ سبق دل میں۔ کیا دلیلیں دیتے اس وقت، مجھے کیا یاد رہتا؟ فرمایا بیٹا ہم اس وقت ہوتے ہماری لاش حضرت حسین کے ساتھ ہوتی، ہمارا حسین پیارا حسین، ہمارا حسین پیارا حسین، کربلا کا شاہ حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت 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 حسینیت، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، خلافت راشدہ۔ تو بابا میں یزیدی نہیں ہوں، نہ میں یزید سے تعریفیں لے سکتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، اور نہ کل قیامت میں نے یزید کے نانے سے سفارش لینی ہے۔ آپ نے اور ہم سے سفارش لینی ہے کس سے؟ حضرت حسین کے نانا سے۔ میں یہ گندا منہ اٹھا کر حضور کے پاس نہیں جا سکتا کہ میرے دامن اور میرے ماتھے پر حضرت حسین کے قاتلین کے کسی نہ کسی معاملات کی تعریفیں شامل ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ھذا، میری اس سے پناہ ہے۔ دوسرا سوال ہے، کیا یزید نے شمر کو سزا دی تھی؟ نہیں دی تھی تو کیوں؟ بھائی نہیں دی تھی تو اس لیے ہم اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں نا۔ آپ بھی حضرت ہو، سوال ایسے کرتے ہو جیسے سوال کرنے کا کو لو جی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد سوال نہیں کرتا تھا، کلاس پڑھتی تھی ان سے، تو سارے اس سے بڑے حیران تھے کہ بڑا عقل مند ہے۔ تو انہوں نے کہا یار تو کبھی سوال کر، تو انہوں نے کہا اچھا کل سوال کروں گا۔ استاد بھی مطالعہ کر کے آیا، لڑکے بھی ترکڑے تازی تیاری کر کے آئے، تو سبق پڑھا رہے تھے کہ مغرب کی نماز کا حکم اس وقت ہے جب غروب شمس ہو جائے۔ تو سبق ختم ہوا، اس نے سوال کے لیے سر اٹھایا، سب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ مغرب کو سورج غروب ہو تو مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لیکن کسی دن اگر سورج غروب نہ ہو تب؟ انہوں نے کہا تیرا سوال نہ کرنا ہی چنگا سی۔ آپ نے ایک سوال کیا لکھا اور دوسرا کیا لکھا؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔